صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ صلی اللہ علیکم یا شہداء الطف صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر صلی اللہ علیہ یا قاسم ابن الحسن صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ما خاب من تمسک بکم وَأَمِنَ مَن لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْعِصْمَةِ وَالطَّهَارَةِ صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین قد صدق رسولہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلا ہے، کربلا کا لفظ آتے ہی دل خود بخود سمجھ جاتا ہے کربلا کیا ہے۔ کربلا اور دل کا رابطہ آپس میں جدا نہ ہونے والا ہے۔ جو دل اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر بنا ہے وہ دل کربلا سے دور نہیں ہے۔ جس دل کو دنیا کی کوتاہیوں غلاظتوں نے اثر انداز کیا، اگر وہ کربلا سے متاثر نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کربلا سے متاثر ہونا سالم قلب کا ترہ امتیاز ہے، یعنی جو قلب، جو دل سالم ہے وہ کربلا سے ضرور متاثر ہے، اور کربلا سے متاثر ہونا دل کی سالمیت اور وجود کی پاکیزگی اور ذہن کی طہارت کی دلیل ہے۔ کربلا متاثر کنندہ ہے، کربلا اثر دیتی ہے، روح و جسم و بدن و فکر و شعور و علم و عمل و عقیدے پر اثر انداز ہے۔ کربلا کربلا میں موجود ہے دسترخوان اس بی بی کا جنہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کہہ کر پکارا۔ سفرہ توسل بھی کہوں، دسترخوان توسل کہوں تو بھی بجا ہوگا، کیونکہ توسل کے لیے ہی اہل بیت علیہم السلام سے وسیلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے وسیلے کے لیے۔
کیونکہ اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس سے ربط پیدا نہیں کر سکتے، اس سے مل نہیں سکتے، اس کا دیدار نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ان کے ذریعے سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ منظار الحسین بے ارض کربلا کمنظار اللہ بے عرشے، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا میں کی، گویا کہ اللہ کی زیارت کی، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا گیا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کی کرامت دیکھنی ہے، کریمی دیکھنی ہے، رحیمیت اور رحمانیت دیکھنی ہے، عطا دیکھنی ہے، اس کی بخشش دیکھنی ہے، ان کے عمل سے پہچانے گا کہ یہ کس طریقے سے بخشتے ہیں، تو پتہ لگ جائے گا وہ اس طریقے سے بخشتا ہے۔ یہ عطا کس طریقے سے کرتے ہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں سمجھ آنے لگے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی پہچان کے لیے خلق اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ کو چہرہ نہیں دکھانا تھا، اللہ تعالیٰ کو وجود نہیں دکھانا تھا، اللہ کو اپنی صفات دکھانا تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، انہیں خلق جو کیا اس لیے خلق کیا وہ پہچانا جائے، وہ اپنی پہچان کے لیے انہیں وسیلہ بناتا ہے، اپنے تک مخلوقات کو پہنچانے کے لیے انہیں وسیلہ بنواتا ہے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے، ہم فقط ماننے کے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ منوانے کے لیے بھی آئے ہیں، کیونکہ یہ مبلغ ہیں، تبلیغ انہی کے در سے چلا کرتی ہے، انہی کے در سے رسالت چلتی ہے، انہی کے در سے نبوت چلتی ہے، انہی کے در سے امامت چلتی ہے۔ یہ ہادی ہیں، ہادی ایسے جو زمین کے لوگوں کو بھی ہدایت کرتے ہیں، آسمان کے لوگوں کو بھی ہدایت کرتے ہیں۔ وقت گو کہ مختصر ہی ہوا کرتا ہے، لہذا کبھی جو دل کی اداسی نے بے قرار کیا، غم حسین میں آنکھوں کو اشک بار کیا، کہیں حسین کا نوحہ کہیں علی کی ثنا، تمام عمر یہی کام بار بار کیا۔ انہی کے سبب سے ہم پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ تک، لہذا وقت مختصر ہی ہوگا۔ میں آپ کے حضور آج کے دن کی زیارت کی ایک فضیلت کی حدیث پڑھوں گا، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مربوط ہے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، ان فلانا اخبرنی انہ قال لک، بتحقیق فلاں شخص آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ بتحقیق شان یہ ہے کہ اس نے کہا آپ کے لیے، انی حججت 19 حجۃ و 19 عمرۃ، میں نے 19 حج اور 19 عمرے بجا لایا ہوں۔ فقلت لہ، میں نے کہا، حج حجۃ اخری واعتمر عمرۃ اخری یکتب لک زیارت قبر الحسین علیہ السلام، ایک حج اور کر لے، ایک عمرہ اور کر لے، تیرے 20 حج تیرے 20 عمرے ہو جائیں گے، تیرے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب لکھا جائے گا۔ فقال، معصوم علیہ السلام نے جب یہ اس شخص کی بات سنی تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا، ایما احب الیک ان تحج 20 حجۃ و تعتمر 20 عمرۃ او تحشر مع الحسین علیہ السلام۔ معصوم علیہ السلام نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کیا تجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تو 20 حج و عمرے کرے، یا تو چاہتا ہے کہ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور ہو جائے؟ فقلت، کہتا ہے راوی، میں نے کہا، لا بل احشر مع الحسین علیہ السلام، بلکہ میں پسند کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور ہو جاؤں۔ قال فزور ابا عبداللہ، معصوم علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا کہ تو نے اشتباہ کیا ہے، تو نے کوئی کوتاہی کی ہے، بلکہ فرمایا معصوم علیہ السلام نے، فزور ابا عبداللہ، بس تو زیارت کر امام حسین علیہ السلام کی، تو حق بجانب ہے، تیرا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور ہونا 20 حج اور 20 عمروں سے زیادہ افضل ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ اب دن چل رہے ہیں، آج کا دن تھا یوم عرفہ، عرفہ کا دن، عرفات کے اندر مومنین مسلمین جا کر قیام کرتے ہیں، وہاں پر اعمال بجا لاتے ہیں، عرفہ کا دن تھا۔ آج کے دن میں مومنین نے عرفہ کے اندر اعمال بجا لائے، اور مومنین جو کربلا آ سکے انہوں نے کربلا میں آ کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا
امام حسین علیہ السلام کی پہلے تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ میں اپنے زائرین پر نگاہ کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے زائرین پر نگاہ فرماتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا مولایا یہ کس طریقے سے ہو گیا کہ اللہ اپنے گھر کے زائروں کو پہلے نہیں دیکھتا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے زائروں کو پہلے دیکھتا ہے؟ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ میرے گھر کے زائرین اللہ تعالیٰ کے گھر کے زائرین کے اندر حرامی بھی ہوتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں کوئی حرامی نہیں ہوا کرتا، یہاں پر فقط حلالی آیا کرتے ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور حلال طریقے سے دنیا میں آئے ہوتے ہیں، فقط امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ کیا کرتے ہیں۔ لہذا معصوم علیہ السلام نے آج کے دن کعبہ کو بھی الوداع کہا، اور مولا نے وہاں پر موجود ایک تو مولا عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ خطبہ دیجئے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام کعبہ کی چھت پر سوار ہوئے، وہاں پر جا کر میرے مولا عباس علمدار علیہ السلام نے حقانیت امام حسین علیہ السلام کا لوگوں سے اقرار لیا اور وہاں کے حالات کی لوگوں کو خبر دی۔ پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے خود خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ایھا الناس خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، فرمایا اے لوگو موت کی لکیر لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اس طریقے سے نظر آتی ہے جس طریقے سے جوان لڑکی کے ہاتھ میں قلادہ باندھنے کی وجہ سے ایک خط بن جاتا ہے، اس طریقے سے یعنی واضح ہوتا ہے۔ وما اولہنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، مجھے کسی چیز نے بھی زیادہ شیفتہ نہیں کیا، متاثر نہیں کیا مگر یہ کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی بیتابی نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ وَخُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ، اور مجھے ایسے جنگ کے میدان میں لایا گیا ہے جہاں پر لباس کی خاطر وجود کو قتل کیا جاتا ہے۔ کأنی بأوصالی تقطع اسلان الفلاوات بین النواویس و کربلا، گویا کہ مجھے بیابان کے درندے کربلا اور نواویس کے درمیان میرے اعضاء کو ٹوٹا ٹوٹا کر رہے ہیں۔ فیملان منی اکراشن جوفن وجربتن صغبا، اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، میرے بدن کی آنتیں باہر نکال رہے ہیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر رہے ہیں۔ لا محیص عن یوم خط بالقلم، جو اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھ دیا ہے اس چیز سے فرار ممکن نہیں ہے۔ رضی اللہ رضانا اہل البیت، اللہ ہماری رضا سے راضی ہوا کرتا ہے۔ نصبر علی بلائہ ویوفینا اجور الصابرین، اور ہم اللہ کی پہنچائی ہوئی ہر آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتا ہے صبر کرنے والوں کا اجر۔ لن تشذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحمتہ، یقیناً تم لوگ رسول کے گوشت و پوشت سے دوری اختیار نہیں کرو گے۔ ہی مجموعۃ لنا فی حضرت القدس تقر بہم عینہ وینجز لہم بعدہ، اور وہ مکان ہمارے لیے جہاں پر جمع ہو جانا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہاں پر جا کر، اور تمہارے لیے وہاں پر ہمارا کہا ہوا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ فمن کان باذلا فینا مہجتہ ومبتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معی، پس جو شخص آمادہ ہے اس نے اپنی جد و جہد کو خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، فلیرحل معی، پس وہ میرے ساتھ چلے۔ فانا راحل مصبحا انشاءاللہ، پس میں صبح کے وقت جانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو۔ معصوم علیہ السلام یہ خطبہ فرما کر بہت روئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت گریہ کیا ہے کعبہ کو دیکھ دیکھ کر۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام
کربلا کی طرف بڑھنے کے لیے کعبے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ آج کے دن دو واقعات پیش آئے ہیں، واقعات دو تھے، ایک جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے حاجیوں کی موجودگی میں کعبہ کو الوداع کہنا ہے۔ کیسا عجیب لگتا ہے، میرے مولا نے کربلا سازی کی ہے، میرے مولا کا یہ معجزہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ پری پلاننگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معین کردہ ایک مارکہ ہے جسے میرے مولا نے سر کیا ہے۔ میرے مولا قدم قدم پہ پیغام اور تبلیغ کرتے آ رہے ہیں کہ مجھے مارا جانا ہے، مجھے شہید ہونا ہے۔ پہلے تو جناب محمد بن حنفیہ جب آئے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حنفیہ آپ بجا فرماتے ہیں لیکن مجھے وعدہ کیا گیا ہے اور مجھے وہ مقام بھی دکھا دیا گیا ہے جہاں پر میں شہید ہوں گا۔ اے حنفیہ فرار اس وقت سے ممکن نہیں ہے۔ پھر تشریف لے کر آ گئے کعبہ کے اندر، یہاں پر میرے مولا نے چند ماہ قیام کیا، حج کا موسم آ گیا، یہاں پر جوق در جوق رسول کے فرزند کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیفیت بھی ایسی ہے، تمام اہل و عیال کو مدینہ سے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ جو شخص سنتا ہے نبی کے نواسے نے مدینے کو ترک کر دیا اور آ گیا مکہ کے اندر، سبب کیا ہے؟ تبلیغ ہو رہی ہے، تشہیر ہو رہی ہے، تبیین ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس امت نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، دغا کیا، نانا کے شہر میں، نانا کے گھر میں ہمیں نہیں رہنے دیا گیا۔ میں اپنی بہنوں، پھوپھیوں، بھتیجیوں، بیٹیوں کو لے کر یہاں پر آ گیا ہوں تاکہ مجھے قتل نہ کریں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں حاجیوں کے لباس کے اندر لوگوں نے اپنے لباس میں، اپنے احرام کے اندر تلواریں، نیزے، چھریاں چھپا رکھی ہیں اور چاہتے ہیں مجھے کعبہ کی سرزمین کے اوپر ناحق قتل کر دیں تاکہ کوئی پتہ ہی نہ چل سکے کہ کس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ میں یہ قربانی رائگاں نہیں جانے دوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی قربانی ہے۔ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں ناحق مارا جو جا رہا ہوں، میرے قاتل کا پتہ لگنا چاہیے، نشاندہی ہونی چاہیے۔ میں کعبہ کی حرمت کو بھی پامال ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، اور حرمت کعبہ کی پامالی اسی صورت میں نہیں ہوگی کہ میرا خون ناحق قاتل چھپ نہ پائیں۔ میں قاتلوں کو آشکار کر کے دم لوں گا، ورنہ میرا خون پاک ہے، میں طیب ہوں، میں طاہر ہوں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، کعبے کو الوداع کیا، کعبے کو الوداع کیا۔ کبھی جھک کے دیکھتے ہیں، کعبے کو طواف کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ الکعبۃ اللہ میری آخری تم سے ملاقات ہے، اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات یوم حشر میں ہوگی، اللہ کے حضور ہوگی۔ اے کعبۃ اللہ، اے کعبۃ اللہ، ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کیا کعبۃ اللہ کو، تمام لوگ آ گئے، کہا اے فرزند رسول، لوگ یہاں پر سامان کھول رہے ہیں، آپ سامان باندھ رہے ہیں، لوگ احرام باندھ رہے ہیں، آپ سامان باندھ رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہا کربلا کی طرف جا رہا ہوں، کوفہ کی طرف سے بہت خط آئے ہیں، میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جو آنا چاہتا ہے شہید ہونے کے لیے میرے ساتھ آ جائے۔ لوگ جب یہ خطبے سنتے میرے مولا کے دور ہوتے چلے جاتے۔ کچھ لوگ جو مخلص تھے میرے مولا کے ساتھ بچے۔ میرے مولا رستے کے اندر ایک مقام پر پہنچے، ایک مقام پر میرے مولا عباس سے فرمایا اے عباس خیمے لگا دیے جائیں، پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ مولا عباس نے فرمایا مولا اس بیابان میں کس لیے پڑاؤ ڈالنے کا فرماتے ہیں؟ کہا کہ ہاں عباس یہیں پر پڑاؤ ڈالا جائے۔ جب پڑاؤ ڈالا گیا میرے مولا نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، کیا دیکھتے ہیں مولا عباس؟ انگلیوں کے درمیان ایک رسن بستہ جوان کوفہ کے دارالعمارہ کے مینارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ جناب عباس نے دیکھا، کہا مولا مجھے لگتا ہے یہ مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں یہ مسلم ابن عقیل ہی ہے، تم نے درست پہچانا۔ اے عباس مسلم ابن عقیل ہمیں سلام کر رہا ہے۔ سلام کا کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کھڑے ہو گئے، کہا وعلیکہ السلام یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر سلام ہو۔ جناب امام حسین نے جواب
جواب دیا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا کہتے ہیں بھیا میں دیکھ رہا ہوں ان کی پشت کے اوپر ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہے، انہیں دھکا دینا چاہتا ہے۔ جناب عباس نے فرمایا مولا مجھے اجازت دیجئے، اپنے موجدے سے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ جناب عباس کی بات سن کے مولا حسین فرماتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے یہاں پر فرمایا اے عباس جنگ نہیں کرنی، یہاں پر جنگ نہیں کرنی۔ عباس مولا خاموش ہو گئے۔ مولا عباس دوبارہ ولولے کے ساتھ بلند ہوئے، جوش کے ساتھ بلند ہوئے۔ کہا مولا اگر مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تو نہ دیجئے، قبول ہے حکم آپ کا سر آنکھوں کے اوپر۔ مولا مگر مجھے ایک اجازت دے دیجئے، کربلا سے مجھے وہاں پہنچا دیجئے، مولا مجھے پہنچا دیجئے کوفہ، میں جاؤں گا وہاں پر۔ کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ جنگ کی تمہیں اجازت نہیں ہے، وہاں جا کر کرو گے تو کیا کرو گے؟ جناب عباس کہتے ہیں مولا میں وہاں پر جا کر جب مسلم ابن عقیل کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا، سر نیچے آئے گا، میں اپنا دامن پھیلا کر کھڑا ہو جاؤں گا، مسلم ابن عقیل کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لوں گا، میں عباس مسلم کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لوں گا، اس طریقے سے مسلم کو زیادہ زخم نہ آ سکیں گے۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے مولا نے زاروں قطار رونا شروع کیا۔ میرے مولا نے دوبارہ انگلیوں کو بلند کیا، جناب عباس سے فرمایا اے عباس دوبارہ دیکھو۔ میرے مولا عباس نے دوبارہ جو انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ چاروں طرف تماشائی کھڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی ہنس رہا ہے، کوئی گھبرایا ہوا ہے، کوئی پریشان ہے، لیکن سب مرد ہیں۔ عزیزو جناب مولا عباس کو کہا مولا حسین نے کچھ نظر آیا؟ کہا مولا اور تو کچھ عجیب نظر نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھا ایک مستور ہے، سیاہ پوش ہے، پہلو پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، پکار کر کہتی ہے کوئی بچانے والا میرے مسلم کو، ہے کوئی بچانے والا میرے مسلم کو۔ دائیں جاتی ہے بائیں جاتی ہے۔ میرے مولا عباس نے گریہ شروع کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، جناب مسلم ابن عقیل کا لاشا زمین پر پھینک دیا گیا۔ عزیزو کربلا سے جاتے ہوئے میرے مولا حسین نے یہ غم کا جریان دیکھا، بلا لیا عاتقہ، جناب مسلم کی بیٹی کو بلا لیا۔ جناب مسلم کی بیٹی آئی، پیار کرنا شروع کیا۔ کہا بھئی یہ خاندان بنی ہاشم کی با عقل بیٹے کی بیٹی ہے، آ کے کہتی ہے جس طریقے سے آپ محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ پیار کر رہے ہیں، کیا میرے بابا خیریت سے ہے؟ مولا نے گوشوارے پہنائے، جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، پتہ چلا جب یتیم ہو تو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ عزیزو شام غریبہ آئی، میرے مولا شہید ہو گئے۔ ایک شکی آگے بڑھا، بی بی نے سنا ہوا تھا یتیم کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن اس ظالم نے آگے بڑھ کے گوشوارے تو کیا پہنانے تھے، وہ گوشوارے بھی جو مولا نے پہنائے تھے اتار لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔